سال ہو رہا ہے. یہ امام علی مقام امام حسین ہے. جب اس ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے لے کر بوسہ گانے مصطفیٰ پر ٹھوکر مارتا ہے, آپ کے دندانی مبارک پر ٹھوکر مارتا ہے, آپ لبہائے مبارک کو نشانہ بناتا ہے, تو ایک اللہ کے رسول کے صحابی کو پورے ہوئے تھے جن کا نام حضرت زید بن ارقم ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ او مرجانہ کے بیٹے کیا تو نہیں جانتا ہے, خدا کی قسم تو چھڑی ہٹا لے, میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے, ان پیشانی کو چوما کرتے تھے. تو ہٹا لے مردود ظالم, یہ انسان تو ہٹا لے. جانتے عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے اگر تم رسول اللہ کے صحابی نہ ہوتے تو آج میں تمہیں قتل کر دیتا. حضرت زید اور بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا. حضرت زید بن ارقم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں نبی کے صحابی کا خیال ہے, تمہیں میرے بوڑھے ہونے کا خیال ہے, مگر نماز رسول کا کوئی نہیں ہے. یہ تو نبی کے شہزادے ہیں, یہ تو نبی کے نماز کوئی خیال نہیں ہے. اگر خیال ہے تو میرے صحابی ہونے کا خیال ہے. یہ کسی نے کہا حضرت زید بن ارقم نے کہا. حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد جانتے کیا کہتے ہیں, اے قوم عرب آج سے تم غلام ہو گئے ہو اور تم نے اپنے اوپر مرجانہ کے پیٹ باپ کو, اپنے مرجانہ کے باپ کو اپنے اوپر, مرجانہ کے بیٹے کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. اے قوم عرب تم جانتے ہو آج سے تم سب کے سب غلام ہو گئے ہو, اس لیے کہ تم لوگوں نے شہزادے رسول تک کو نہیں چھوڑا ہے. یہ کہتے ہوئے حضرت زید بن ارقم جانتے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے اٹھ جاتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد مردود کیا کہتا ہے, اعلان کر دو کوفہ کی گلی میں کہ لوگ آ کے مسجد میں جمع ہو جائیں. کوفہ کی جامع مسجد میں سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. تب یہ مسجد کے منبر پر ابن زیاد جاتا ہے اور جانے کے بعد منبر پر کھڑا ہوتا ہے. وہ کھڑا ہونے کے بعد اس نے جان کر کیا کہا, یہی کہا کہ جانتے ہوئے اے لوگوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یزید امیر المومنین کہا, مردود یزید کو کہا امیر المومنین یزید کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور کذاب نے کذاب حسین ابن علی کو یہ کس نے کہا جانتے ہو, یہ ابن زیاد نے حسین کو جھوٹا کہا, آپ کے والد گرامی علی کو جھوٹا کہا. اس وقت جانتے ایک اللہ کے رسول کے صحابی جو دونوں آنکھوں سے معذور تھے, وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہمہ وقت مسجد میں رہتے تھے, مسجد سے جلدی نکلتے نہیں تھے. جب دیکھو تو وہ مسجدوں میں انہیں وہ پاتے تھے. حضرت عبداللہ بن عفیف اس کی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو, خدا کی قسم اس روئے زمین پر حسین سے افضل کوئی نہیں ہے. ان کے والد گرامی علی سچے ہیں. اگر اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ مکار ہے تو وہ جانتے کوئی اور نہیں ہے, یہ ابن زیاد ہے, باپ ہے زیاد ہے. یہ کس نے کہا تھا خدا کی قسم, یہ حضرت عبداللہ بن عفیف حاضری تھے جو دونوں آنکھوں سے معذور ہوتے. آپ کو جانتے ہو اتنے میں وہ گرفتار کروا لیتا ہے, کہتا ہے اس کو گرفتار کر لو. کون, ابن زیاد کہتا ہے. مگر آپ کے خاندان کے کئی لوگ وہاں تھے, ان لوگوں نے چھڑا لیا حضرت عبداللہ بن عفیف حاضری کو, مگر اس ظالم کو سکون نہیں ملتا ہے. رات کی تاریکی ہوتی ہے تو ان کے گھر سے پکڑوا لیتا ہے اور پکڑوانے کے بعد رات کی تاریکی میں ان کو جان کر تختے دار پر لٹکوا دیتا ہے اور جان کر اسی طرح ایک اور اللہ کے نیک بندوں میں سے محب اہل بیت میں سے ایک کا اضافہ ہوتا ہے اور سامنے اور جب شہادت نوش کر لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا قریبنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک. یہ بتائیے مائک ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ مائک ایک کو کم کہیں ہے, مائک کہیں چلے گئے تو ہے تو تھوڑا سا ایک کو کم کر دیجیے. آواز صاف نہیں ہے, تھوڑا سا ایک کو کم کر دیجیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ایک کو کم کرنے کے لیے کہا تھا, آواز کم کرنے کے لیے نہیں کرتا. ایک کو نہیں کم ہو پائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آواز گونجتی ہے اور آواز دبلا بیٹھی کریں گے تو کیسے کر پکڑے گرتا ہے تو چل جاتا ہے. آپ کو بھی پتا چلے گا یزیدیوں نے جو سر اٹھایا تھا ایک ایک کو اس کو حساب دینا ہے, تاریخ آ کر دیکھیں تب آپ کو پتا چلے گا.
عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام علی مقام امام حسین حسینی قافلہ کو اور جتنے شہدائے کربلا تھے نہ جانے بڑے بڑے لوگوں کے سروں کو وہ نیزے پر بلند کرواتا ہے اور یہ کہتا ہے شمر سے کہ جانتے ہو یہاں سے جب دمشق جانا کوفہ سے تو شاہ راہوں سے ہو کر جانا، آبادیوں سے ہو کر گزرنا۔ کیوں آبادیوں سے ہو کر گزرنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم آبادیوں سے جاؤ گے تب لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے گا، دہشت یزید کی بیٹھ جائے گی، کسی کے اندر پھر سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی۔ یہ کس نے کہا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا۔ اسی لیے جب شمر وغیرہ پروا حسینی قافلے کو لے کر آگے بڑھے یزید کے دربار میں، امام علی مقام کے سر مبارک کو جنگ نیزے پر بلند کیے ہوئے آگے لے جا رہے ہیں، جنگ کے باقی شہداء کے سر کو بھی پیچھے لے جا رہے ہیں۔ اور جانتے ہو روایتوں میں آتا ہے جنگ رسول اللہ کی مقدس شہزادیاں، نبی کے گھر والے، نبی کی بیٹیاں، ان کو سامانوں کی طرح اونٹوں پر باندھ دیا گیا ہے اور جانتے ہو آبادیوں سے لے کر جایا جاتا ہے۔ یزیدی قافلہ جب پہلی منزل پر پہنچا ہے تو وہاں عیسائیوں کی ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، وہاں ایک گرجا گھر ہے، عیسائیوں کی بہت بڑی خانقاہ ہے۔ اس گھر کی گرجا گھر کا جو راہب تھا، راہب کہتے ہیں عیسائی کے بڑے عالم کو، اس کا نام راہب کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کیا دیکھا کہ جان کو ایک قافلہ آ رہا ہے، اس کا گرد و غبار اڑ رہا ہے، وہ قافلہ جو قریب آتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ جانتے ہو چند سر ہیں جو نیزوں کے بلند ہے اور اس کے پیچھے چند عورتیں ہیں جو جنگ کے سامانوں کی طرح اونٹ پر اور گھوڑے پر بندھی ہوئی ہے۔ یہ جانتے ہو جب کیا دیکھتا ہے، دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اتنے میں جب اس کے گرجا گھر کے پاس یہ قافلہ ٹھہرتا ہے تو یہ اپنے گرجا گھر میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، فوراً اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، لاؤ پوچھو یہ کون لوگ ہیں۔ یہ جانتے ہو فوراً وہ گرجا گھر کا راہب جاتا ہے اور جانے کے بعد قافلہ والوں سے پوچھتا ہے، اے قافلہ والوں یہ بتاؤ تم نے قافلے کا سردار کون ہے؟ تو جانتے لوگ اشارہ کرتے ہیں اس کے پاس سمر کی طرح کہ یہی ہے۔ جب پوچھا سمر سے کہ یہ کون ہے، یہ کن کے سر ہے جو نیزوں پر بلند ہے، تو اس مردود سمر نے جانتے کیا کہا یہ امیر المومنین یزید کے بغاوت کرنے والے تھے، یہ باقی ہے۔ کہا یہ بتاؤ سر کس کے ہیں؟ کہا یہ حسین کے سر ہے۔ تب جانتے اس پادری نے کیا کہا، جہاں تک میرے علم میں ہے، میرے نالج میں ہے، حسین ابن علی تو تمہارے نبی ہی کے نواسے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ گرجا گھر کے پادری نے کہا۔ جانتے ہو سمر نے یہی کہا، ہاں حسین کی بغاوتی ہے۔ تب جانتے ان لوگوں جانتے اس گرجا گھر کا پادری افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم جس نبی کا تم کلمہ پڑھنے کا بات کرتے ہو، جس نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، اسی نبی کے نواسے کو تم نے چھوڑا نہیں، ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا ہے۔ تم کتنے بدبخت انسان ہو۔ یہ کس نے کہا؟ جانتے گرجا گھر کے پادری نے کہا، اور جانتے اس نے اسی پر بسنا کیا اور یہ کہا جانتے ہو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص ہے، اس کے کچھ تبرکات ہمارے پاس ہیں۔ حواری کسے کہا جاتا ہے؟ عیسیٰ سے عشق کرنے والے چند لوگ ایسے تھے جو بہت محبت کرتے تھے، وہ عیسیٰ کے حواری کہلاتے تھے۔ اس نے کیا کہا؟ ہمارے پاس عیسیٰ کے ایک حواری تھا، جانتے ہو ایک تبرک میرے پاس ہے، ہم اس کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ اس کو محبوب کرتے ہیں۔ یہ کسی نے کہا؟ اس پادری نے کہا، اور تم نے نواسے رسول کا سر قلم کر دیا ہے۔ تب جانتے ہو وہ آج پادری کہتا ہے کیا تمہارا قافلہ یہاں ٹھہرے گا؟ تم لوگوں نے پوچھا تم کیا کرو گے؟ کہا اگر تمہارا قافلہ ٹھہرے تو میں تم جانتے ہو حسین کے سر کو آج کی رات میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تو جانتے ہو وہ لوگ درہم و دینار کے بندے تھے، انہوں نے کہا حسین کے بدلے میں اس سر کے